क्लास 7 उर्दू। आज हम पढ़ेंगे सबक नंबर 10। नज़म है बारिश का पहला कतरा। सोचें और बताएं, आपके ख्याल में बारिश रहमत है या जहमत, और क्यों? जवाब है बारिश रहमत है, मगर कभी कभी ज़्यादा बारिशें होने से ज़मीन में सैलाब आ जाता है। यूं बारिश जहमत बन जाती है। सवाल नंबर 2, बारिश हमारे लिए किस तरह फ़ायदेमंद है? जवाब है मेरे ख्याल में बारिश हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि बारिश से खुश्क साली का ख़ात्मा हो जाता है। ज़मीन पर पानी की ज़रूरत मुकम्मल हो जाती है। अल्फाज और उनके तलफ़ुज़। घंघोर, घंघोर के मायने हैं गहरे। सत्यानाश, सत्यानाश के मायने हैं खराबी। पायमाल, ख़त्म। खलकत, मखलूक। बिसात, बिसात के मायने हैं हैसियत, औकात। शनावर, शनावर के मायने हैं माहिर, किसी चीज़ का इल्म होना, बहुत ज़्यादा उसमें माहिर होना। या तैराक, जो तैराकी में माहिर होता है। जाँ फिशानी, जाँ फिशानी के मायने हैं कड़ी मेहनत करना, यानी जान लगा कर मेहनत करना। दिलावर, दिलावर के मायने हैं बहादुर। मरकजी ख्याल। इत्तेहाद में बड़ी ताकत है। मिलकर जो भी काम किया जाए वो इनकलाब आफरी होता है। कौम भी उस वक्त मजबूत हो सकती है जब इसके अफराद में इत्तेहाद हो। इत्तेहाद ही से इनकलाब आया करते हैं। नज़म का खुलासा पढ़ते हैं। आसमान पर गहरे बादल छाए हुए थे, मगर अभी बारिश शुरू नहीं हुई थी। हर कतरा ये सोच रहा था कि मेरा नन्हा सा वजूद खेत की प्यास कैसे बुझाएगा। मैं तो ज़मीन पर गिरकर फना हो जाऊंगा। एक कतरा बहुत बहादुर था। उसने सबको आवाज़ दी कि आओ मेरे पीछे चलो। हम सब इकट्ठे ज़मीन की तरफ जाते हैं और मुर्दा ज़मीन में जान डालते हैं। अगर हम मिलकर ये काम करेंगे तो मैदान पानी से सैराब हो जाएंगे। ये कहकर इसने ज़मीन की राह ली। अपने दोस्त की जुर्रत देखकर दो चार कतरे और भी इसके पीछे चल पड़े। इसके बाद मज़ीद कुछ और कतरों ने हिम्मत की। इस तरह कतरों की कतार बंध गई और मूसलाधार बारिश होने लगी। वीरान जगह पर पानी भर गया। बाग और खेत पानी से सैराब हो गए। दोस्तों, अगर तुम मजबूत कौम बनना चाहते हो तो बारिश के कतरों की तरह इत्तेहाद कर लो। जिस तरह कतरों ने ज़मीन के हालात बदल दिए, इसी तरह तुम भी मिलकर इनकलाब बर्पा कर सकते हो। अशार की तशरीह करते हैं। पहला शेर है, घंघोर घटा तुली खड़ी थी, पर बूंद अभी नहीं पड़ी थी। घंघोर के मायने हैं गहरे। तुली होना यानी तैयार होना। घटा काले बादल। बूंद, बूंद कहते हैं कतरे को। नज़म लिखी है इस्माइल मेठी साहब ने। तशरीह, इस शेर में शायर बारिश होने से पहले के हालात बयान कर रहे हैं कि बारिश होने से पहले आसमान पर गहरे बादल आते हैं और पूरे आसमान पर छा जाते हैं। गहरे बादल इस बात की अक्कासी कर रहे होते हैं कि बारिश होने वाली है। शायर कहता है कि आसमान पर गहरे बादल आए हैं, मगर अभी तक बारिश का एक कतरा भी नहीं गिरा। शेर नंबर 2, हर कतरा के दिल में था ये खतरा, ना चीज़ हूँ मैं गरीब कतरा। खतरा के मायने हैं डर, ना चीज़ कम अहमियत वाला कमज़ोर, गरीब कतरा नन्ही सी बूंद। तशरीह, शायर बारिश होने से पहले के हालात का जिक्र करते हुए कहता है कि आसमान पर गहरे बादल छाए हैं, मगर हर कतरा ज़मीन पर आने से डर रहा है। इसे ये डर है कि वो नन्ही सी चीज़ है, भला इसकी ज़ात से ज़मीन की प्यास कैसे बुझेगी। इसकी ज़ात से किसी को फ़ायदा ना होगा। शेर नंबर 3, क्या खेत की मैं बुझाऊंगा प्यास, अपना ही करूंगा सत्यानाश। प्यास के मायने है पानी की ख्वाहिश। सत्यानाश खराब होना या खराबी होना। खेत सरसब्ज मैदान। तशरीह, शायर बारिश के कतरे के जज्बात बयान कर रहा है कि बारिश होने से पहले हर कतरा ज़मीन पर आने से पहले ये सोच रहा होता है कि ज़मीन पर आकर मैं क्या करूँगा। मेरे नन्हे से वजूद से खेत की प्यास कैसे बुझेगी। मैं अकेला इतने बड़े खेत को कैसे सैराब करूँगा। अगर मैं खेत पर गिर गया तो प्यासी ज़मीन मुझे जज्ब कर लेगी और मेरा वजूद बगैर किसी काम आए ख़त्म हो जाएगा। शेर नंबर 4, किस बढ़ते में मैं करूं दलेरी, मैं कौन हूँ क्या बिसात मेरी।
کس برتے پر یعنی کس بنیاد پر؟ دلیری کے معنی ہے بہادری اور بساط، بساط کے معنی ہے اوقات یا حیثیت۔ تشریح: اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ بارش ہونے سے پہلے ہر قطرہ یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں کس بنیاد پر بہادری دکھاؤں اور ہمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے زمین کی طرف کود پڑوں۔ میں تو اتنا چھوٹا سا ہوں، میری اوقات ہی کیا ہے؟ زمین والے تیز بارش کا انتظار کر رہے ہیں، میں اکیلی ذات کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ شعر نمبر 5۔ ایک قطرہ کے تھا بڑا دلاور، ہمت کے محیط کا شناور۔ دلاور کے معنی ہے بہادر، ہمت، حوصلہ، محیط کہتے ہیں چھا جانا، شناور کسی چیز میں ماہر ہونا۔ تشریح: شاعر کہتا ہے کہ بارش کے قطروں میں ایک قطرہ بہت بہادر تھا، اس میں اتنی ہمت تھی کہ وہ فیصلہ کر لے اور زمین پر کسی ماہر کی طرح کود پڑے۔ وہ سمندر پر چھا جانے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ شعر نمبر 6۔ بولا للکار کر کے آؤ، میرے پیچھے قدم بڑھاؤ۔ للکار کر بولنا یعنی چیخ کر بولنا، قدم بڑھاؤ یعنی آگے بڑھو۔ تشریح: اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ سیاہ بادلوں میں چھپے ننھے قطروں میں سے ایک بہادر قطرہ جرأت مندی سے اونچی آواز میں اپنے ساتھیوں سے بولا، آؤ میرے ساتھ ہمت کرو اور کود پڑو، زمین والے تمہارے استقبال کے لیے کھڑے ہیں، میرے ساتھ زمین کی طرف چلو۔ شعر نمبر 7۔ کر گزرو جو ہو سکے کچھ احسان، ڈالو مردہ زمین میں جان۔ کر گزرو یعنی اپنا کام مکمل کرو۔ احسان، احسان کے معنی ہے مہربانی۔ مردہ زمین کہتے ہیں بنجر زمین کو۔ تشریح: شاعر بارش کے قطروں کی گفتگو بیان کر رہا ہے کہ بہادر قطرے نے اپنے ساتھیوں کو ہمت دلائی اور کہا کہ اگر کسی کے ساتھ اچھا سلوک اور مہربانی کر سکتے ہو تو فوراً کر گزرو، نیک کام میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ تمہارے زمین کی طرف جانے سے بنجر زمین پھر سے زرخیز ہو جائے گی، پھول، پتے اور کھیت ہرے بھرے ہو جائیں گے۔ شعر نمبر 8۔ مل کر جو کرو گے جاں فشانی، میدان پہ پھیر دو گے پانی۔ جاں فشانی یعنی کڑی محنت کرنا، جان لگا کر محنت کرنا۔ میدان کہتے ہیں زرخیز علاقے کو، پانی پھیر دینا یعنی حالات بدل دینا۔ تشریح: شاعر کہتا ہے کہ بہادر قطرے نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اگر تم سب مل کر کام کرو گے تو زمین کے حالات بدل دو گے، مردہ زمین میں جان پڑ جائے گی، کھیتیاں سیراب ہو جائیں گی، چراہ گاہیں ہری بھری ہو جائیں گی، پتے دھل کر صاف ہو جائیں گے۔ شعر نمبر 9۔ یہ کہہ کے وہ ہو گیا روانہ، دشوار ہے جی پہ کھیل جانا۔ روانہ کے معنی ہے چل پڑنا، چلے جانا۔ دشوار، مشکل، جی پر کھیلنا یعنی جان مشکل میں ڈالنا۔ تشریح: شاعر کہتا ہے کہ دلیر قطرہ سب کو اپنے پیچھے آنے کا درس دے کر خود زمین کی طرف کود پڑا۔ یہ فیصلہ خاصا مشکل تھا، خود کو ہلاکت میں ڈالنا آسان نہ تھا، مگر قطرہ بہت بہادر تھا، اس نے جان پر کھیل کر زمین کی طرف قدم بڑھا دیا۔ شعر نمبر 10۔ دیکھی جرأت جو اس سخی کی، دو چار نے اور پیروی کی۔ جرأت کے معنی ہے بہادری، سخی کہتے ہیں ساتھی کو، پیروی کرنا یعنی فرما برداری کرنا، دو چار یعنی چند یا مزید کچھ اور۔ تشریح: اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ بہادر قطرے کے زمین کی طرف روانہ ہونے پر اور اس کی بہادری کے اظہار پر کچھ مزید قطرے جرأت مندی کا اظہار کرتے ہوئے اپنے ساتھی کا ساتھ دینے کے لیے اس کے پیچھے چل پڑے۔ انجام سوچے بغیر انہوں نے اپنے ساتھی کا ساتھ دینے کا ارادہ کیا۔ شعر نمبر 11۔ پھر ایک کے بعد ایک لپکا، قطرہ قطرہ زمین پہ ٹپکا۔ لپکا یعنی آگے بڑھا، ٹپکا یعنی کہ گرا، قطرہ کہتے ہیں پانی کی بوند کو۔ تشریح: شاعر کہتا ہے کہ دلیر قطرے کے زمین کی طرف روانہ ہونے کے بعد اس کے کچھ ساتھی اس کے پیچھے چل پڑے، حتیٰ کہ ایک کے بعد ایک زمین کی طرف بڑھنا شروع ہو گئے۔ اس طرح ایک ایک بوند زمین پر بارش بن کر برسنے لگی۔ شعر نمبر 12۔ آخر قطروں کا بندھ گیا تار، بارش ہونے لگی موسلا دھار۔ تار بندھنا یعنی کہ تار لگ جانا، موسلا دھار کہتے ہیں تیز اور مسلسل کو۔
تشریح: اس شعر میں شاعر بارش کے قطروں کے جذبات کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایک قطرے کے بہادری دکھانے کی دیر تھی کہ اس کے پیچھے سب قطرے چل پڑے۔ قطروں کی قطار لگ گئی، ڈھیر سارے قطروں نے مل کر تیز بارش کی صورت اختیار کر لی اور زمین جل تھل ہو گئی۔ آسمان سے ڈھیروں قطرے کود پڑے جن سے پانی کا ریلا امڈ آیا اور ہر طرف پانی ہی پانی بھر گیا۔ شعر نمبر 13: پانی پانی ہوا بیاباں، سیراب ہوئے چمن خیاباں۔ بیاباں کہتے ہیں ویران جگہ کو، سیراب ہونا یعنی پانی سے بھر جانا، خیاباں باغ کو کہتے ہیں اور چمن بھی باغ کو کہتے ہیں۔ تشریح: اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ تیز بارش ہونے کی وجہ سے ویرانے میں بھی جلتھل ہو گئی، یعنی ویرانے بھی پانی سے بھر گئے، سوکھی زمین تر ہو گئی، باغوں، کھیتوں، فصلوں اور جنگلوں کے پودے پانی سے دھل گئے، باغ اور کھیت پانی سے سیراب ہو گئے، پتے، پھول اور درختوں میں تازگی آ گئی، ویرانے میں بھی بارش سے رونق ہو گئی۔ شعر نمبر 14: تھی قحط سے پائمال خلقت، اس می سے ہوئی نہال خلقت۔ قحط کہتے ہیں خشک سالی کو، پائمال کا مطلب ہے ختم ہونا، خلقت مخلوق، می کہتے ہیں بارش کو اور نہال کہتے ہیں فیض یاب ہونے کو، سیراب ہونے کو۔ تشریح: شاعر کہتا ہے کہ بارش نہ ہونے کی وجہ سے زمین پر موجود انسان، حیوان اور نباتات خشک سالی کا شکار تھے، فصلیں خراب ہو رہی تھیں، پودے مرجھا رہے تھے، سمندری مخلوق پانی کم ہونے کی وجہ سے پریشان تھی، انسان گرمی سے بے حال تھے، لوگ پینے کے پانی سے محروم تھے۔ بارش آنے کی وجہ سے تمام مخلوق فیض یاب ہو گئی، فصلیں سیراب ہو گئیں، دریاؤں، ندی نالوں میں پانی بھر گیا، حیوانات اور پرندوں نے اپنی پیاس بجھائی، اس بارش سے تمام مخلوق خوش ہو گئی۔ شعر نمبر 15: اے صاحبو قوم کی خبر لو، قطروں کا سا اتفاق کر لو۔ صاحبو کہتے ہیں دوستوں کو، خبر لو یعنی حالات معلوم کرو، اتفاق کرنا یعنی اتحاد کر لینا۔ تشریح: شاعر نے اس شعر میں قوم کو اتحاد کا سبق دیا ہے کہ ایک قطرہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا، مگر جب سب قطرے مل کر روانہ ہوتے ہیں تو موسلا دھار بارش کی صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ اس لیے اے دوستو، اگر ترقی کرنا چاہتے ہو تو سب مل جل کر کام کرو، اتفاق میں برکت ہے، قطروں کی طرح متحد ہو جاؤ، تم ایک مضبوط قوم بن جاؤ گے۔ شعر نمبر 16: قطروں ہی سے ہوگی نہر جاری، چل نکلے گی کشتیاں تمہاری۔ تشریح: اس شعر میں شاعر یہ سبق دے رہا ہے کہ اتفاق اور اتحاد کا سبق بارش کے قطروں سے سیکھو، یہ قطرے جب مل کر زمین پر گرتے ہیں تو انقلاب برپا کر دیتے ہیں، سوکھی ہوئی نہریں پانی سے بھر جاتی ہیں، ان نہروں میں کشتیاں چلنے لگتی ہیں اور تمام لوگ خوشحال ہو جاتے ہیں، کسان کی فصلیں شاداب ہو جاتی ہیں، جو رکے ہوئے کام تھے وہ پھر سے شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح تم بھی مل کر رہو، اتحاد قائم رکھو، تمہارے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ ٹھہرے اور بتائیں، دلاور قطرے نے کیا دلیری دکھائی؟ جواب ہے، دلاور قطرہ اکیلا زمین کی طرف روانہ ہو گیا۔ سوال نمبر 2: دلاور قطرے نے کیا کیا؟ جواب ہے، دلاور قطرے نے مردہ زمین میں جان ڈالنے کے لیے سب سے پہلے قربانی دی۔ سوال نمبر 3: جی پہ کھیل جانا کیوں دشوار ہوتا ہے؟ جواب ہے، جی پہ کھیل جانا بہت دشوار ہوتا ہے کیونکہ اس کے لیے بہت ہمت چاہیے ہوتی ہے۔